اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر کریم اپنی انتہائی صلاحیت، حد درجہ فصاحت، بلاغت، بے پناہ شیرینی و حلاوت اور اعجازی خوبیوں کا مجموعہ ہونے کے سبب سے بے مثل و مثال اور ناممکن النظیر ہے، جس کو دیکھنا اور چھونا بھی عبادت، ہر کتاب سے بڑھ کر جس کی عظمت ہم سبوں کے لیے نعمت، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے زیادہ کسی کلام میں علم و خبر، حق و صداقت اور نہ تاثیر و تصرف ہے۔ معزز سامعات، موجودہ دور میں مسلمانوں کی شکست حالی اور دینی و دنیاوی پستیوں کا کوئی سبب اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ دوری ہے، قرآن سے دوری، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم بہت ہی زیادہ پستیوں میں چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کلمہ گو فرد کو قرآن کریم کے قریب لایا جائے اور قرآن کریم کی تعلیم، تدریس، تحفیظ، تجوید اور تفہیم کے دائرے کو وسیع تر کیا جائے۔ مساجد اور عوامی مقامات پر درس قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں، یہاں تک کہ قرآن کا پیغام ہر گھر اور ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ چنانچہ داعی صفت مولانا نے، جن کا ہاتھ زمانے کی نبض پر رہتا ہے، اپنی گوناگوں مصروفیتوں کے باوجود خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرتے ہوئے مولانا نے قرآن، ترجمہ قرآن اور تصحیح قرآن کی کلاس قائم کی، جس سے شہر کی متعدد خاتون نے استفادہ کیا۔ آج ان خاتون و طالبات کو سند و ٹرافی سے نوازا جائے گا اور اگلی ترجمہ قرآن کی کلاس کا افتتاح ہوگا۔ معزز سامعات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا پروگرام میں شامل ہونے والی ہم تمام خواتین و طالبات کو چاہیے کہ اس پروگرام کو ہم صرف دیکھنے کی نیت سے اور صرف سننے کی نیت سے یہاں پر نہیں بیٹھے، بلکہ اس میں جو قابل عمل باتیں ہوں ان کو عمل میں لانے اور اپنے دل کی اجڑی بستیوں کو بسانے کے لیے ہم ان کو سنیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں نفع ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ معزز سامعات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ او بسم اللہ فهو اقطع واعظم، یعنی کسی بھی کام کو شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حمد سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا جائے، ورنہ وہ کام دم بریدہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا میں تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں نازیہ ہدا کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز کریں۔ ہزاروں سال سے مردہ پڑی اولاد آدم کو حیات نو میسر ہو گئی اس آب ہوا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں شکیبہ فاطمہ کو۔ ہزاروں زخم دل لے کر تیرے کوچے میں آئے
शर्फ़े हुज़ूरी हम तेरे दरबार में आका, दरूदे पाक के गुलदस्त अपने साथ लाए हैं, दरूदे पाक के गुलदस्त अपने साथ लाए हैं। कहीं क़ल्बे हज़ीं बेताब होकर चीख ना उठे, कहीं क़ल्बे हज़ीं बेताब होकर चीख ना उठे, धड़कते दिल को संभाले कलेजे को दबाए हैं, दिया शाम सितम को हमने सुबह अमालेकिन, दिया शाम सितम को हमने सुबह अमालेकिन, वफा के दुश्मनों ने दी उल्फत के बुझाए हैं, वफा के दुश्मनों ने दी उल्फत के बुझाए हैं। हजारों बिन खिली कलियों की अरमानों की गर्दन पर, हजारों बिन खिली कलियों की अरमानों की गर्दन पर, चमन के बाग़बानों ने ही खुद खंजर चलाए, चमन के बाग़बानों ने ही खुद खंजर चलाए, खड़ी है रोज़ पे गाज़ी वसीले की तमन्ना में, खड़ी है रोज़ पे गाज़ी वसीले की तमन्ना में, सरापा भीख है उसके करम की लो लगाए हैं, सरापा भीख है उसके करम की लो लगाए हैं। अब मैं तर्जुमा कुरान में शामिल रहने वाली हना सिद्दीकी साहिबा को मैं दावत देती हूँ, वो आएँ और अपना तासुर पेश करें। मोहतरम सामियात, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे तर्जुमे कुरान के लिए मुंतखब किया। हम तमाम लोगों के लिए ये बड़े फ़ख्र और मुसर्रत की बात है कि हमारे शहर में महदुत तैयबात जैसा इदारा है जहाँ हमें तर्जुमे कुरान सीखने का मौका मिला। यह कोर्स 16 सितंबर 2019 से शुरू हुआ था। जब इस कोर्स के शुरू होने का मुझे मालूम हुआ तो मैंने यहाँ दाखिला लेने का सोचा। जब मैंने अपने दोस्तों से बताया तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि क्या ज़रूरत है मदरसा जाकर कुरान सीखने की, यह तो तुम खुद घर बैठकर तर्जुमा वाली कुरान से सीख सकती हो या फिर मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं उससे भी सीख सकती हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ दाखिला लिया। यहाँ हमें पूरे 30 पारे का लफ्ज़ी मानियो मतलब समझाया और याद कराया गया। साथ ही अरबी की ग्रामर भी पढ़ाई गई जिससे कुरान समझना आसान हो गया। हत्ता कि मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं कभी कुरान का तर्जुमा खुद से समझ भी पाऊँगी। तर्जुमा कुरान कोर्स में मुकम्मल कुरान के तर्जुमा के साथ तफसीर भी समझाया गया। मैं उन तमाम असातिज़ा का शुक्र अदा करती हूँ जिनकी मेहनत व मुशक्क़त की वजह से हमारे लिए कुरान सीखना आसान हुआ। जिस तरह मौलाना आफ्ताब साहिब ने कुरान की तफसीर समझाई, यह किसी भी किताब या किसी भी ऐप से सीखना नामुमकिन था।
ترجمہ سیکھنے کے بعد سے نماز میں بھی دل لگتا ہے۔ پہلے میں نماز کو صرف فرض سمجھ کر ادا کر لیتی تھی، نماز میں جو سورہ پڑھتی تھی اس کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن الحمدللہ اب جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ سے کلام کر رہی ہوں۔ خاص طور پر جب کوئی پریشانی ہو اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے مدد مانگی اور تمام پریشانی ختم۔ ترجمہ سیکھنے سے پہلے قرآن پڑھنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ پارہ ختم کرنا ہوتا تھا، کیونکہ قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا، لیکن الحمدللہ اب میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتی ہوں۔ اور جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا تو احساس ہوا کہ دنیا کی محبت، دنیا کے ساز و سامان نے میری زندگی کو بے مقصد بنا دیا تھا۔ اس کورس کے دوران میں نے خود میں بہت تبدیلی پائی۔ میں اس ادارے کی تاعمر شکر گزار رہوں گی جہاں ہمیں ترجمے قرآن کی شکل میں صرف قرآن کا ترجمہ ہی نہیں سکھایا گیا بلکہ قرآن کے مطابق زندگی کیسی گزارنی ہے یہ بھی سکھایا گیا۔ مولانا صاحب نے یہ کورس اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے فائدے کے لیے شروع کیا تھا۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان برائیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کورس شروع کیا تھا۔ ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج ان کی ہمت اور محنت کی وجہ سے ہی ہم سب نے اس قرآن کے ترجموں کو سیکھا۔ قرآن سے میں نے صبر اور شکر کی طاقت کو سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی آیتوں کو سمجھے بنا ہی اس کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ دین اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر ممکن آسانی فراہم کی ہے۔ قرآن کے ذریعے امن و سکون کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم سب خود قرآن سیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کے علم کو پہنچائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی ترجمہ قرآن سے سیکھا اس پر مجھے عمل کی توفیق فرمائے، اور ساتھ ہی یہاں موجود تمام خواتین سے گزارش کرتی ہوں کہ آج سے ایک مرتبہ پھر یہ کورس شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس میں آپ لوگ بھی ایڈمیشن ضرور لیں۔ ایک بار، صرف ایک بار اللہ نے کیا کہا ہے وہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر اور خوشگوار ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔